اب منہاج القرآن کیا ہے؟ کوئی نیا دین ہے، کوئی نیا مذہب ہے؟ استغفر اللہ العظیم بولیے. کوئی نیا مکتب فکر ہے؟ نہیں. استغفر اللہ العظیم. منہاج القرآن قرآن کا راستہ ہے بس، اور کچھ نہیں. کیا معنی ہے؟ قرآن کا راستہ. قرآن کا راستہ ہے، اور قرآن کا راستہ بتاتا ہے منہاج القرآن. اب اس رشتے میں جب آپ منسلک ہوئے تو آپس میں رفقا ہو گئے. حسن اولئک رفیقا، آپ اچھے رفیق بن گئے. اب جب رفیق ہو گئے، وابستہ ہو گئے، یہ رفاقت وابستگی آپ کی، اس کے اندر کوئی سبب رفاقت بھی تو ہوگا. کس نے جوڑا؟ اب آپ جتنے بھی نام لیتے چلے جائیں گے مگر اس کے پیچھے پھر کسی آگے جانا پڑے گا. اب آپ اگر الٹیمیٹلی کہہ دیں گے میرا نام لے دیں گے ہاں آپ نے جوڑا، تو چلو مجھے تو سوال یہ ہے کہ میں نے جو مجھے اگر آپ کہیں گے تو میرے ساتھ آپ جڑے تو میرے پیچھے کیا ہے؟ میرا مال دیکھ کر جڑے؟ کوئی دنیاوی منفیت مجھ سے پوچھتی ہے آپ کو؟ کس وجہ سے جڑے؟ تو پھر پیچھے کوئی اور وجہ چلی گئی نا. تو الٹیمیٹ آبجیکٹو جہاں پر آپ کی نگاہ رکتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کی وجہ سے جڑے، رسول کی وجہ سے جڑنا بھی اللہ کی وجہ سے جڑنا. تو درمیان میں رشتہ حب فی اللہ آ گیا. کیا رشتہ؟ تو آپ رفقا فی اللہ ہو گئے، احبا فی اللہ ہو گئے. کیا؟ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے رفاقت کرنے والے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. جب اس رشتے کو زندہ رکھیں، سلامت رکھیں، تو آپس میں جب مل بیٹھیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جائیں تو وہ بھی زیارت کرنا ہوگا. نیت یہ ہو کہ میرا اللہ کی وجہ سے میرا دوست ہے، اور جائیں جب بیمار ہے تو پوچھنے جائیں، کسی اور غرض سے نہیں، اللہ کے لیے جائیں، کسی اور غرض سے نہیں. مل بیٹھیں وہ بھی عبادت ہے، اللہ کی محبت ہے. ایک دوسرے کو دیکھنے جائیں وہ بھی اللہ کی محبت ہے. ایک دوسرے پر خرچ کریں وہ بھی اللہ سے محبت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے واجبت محبتی وفی روایت حقت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، کہ جو لوگ میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان سے میں نے محبت کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا، اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا. جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان سب لوگوں سے محبت کرنا میں نے اپنے اوپر واجب لازم کر لیا، اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، اپنے ذمہ لے لیا. یعنی اب میرے اوپر ان کی محبت واجب ہو گئی. مطلب کیا کہ حق ہو گئی، کروں گا. کسی شک میں نہ رہے کہ میں ان سے محبت کروں گا یا نہیں کروں گا، نہیں، ڈیفینیٹلی کروں گا. کیوں؟ جب وہ میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں تو میں ان سے محبت کیوں نہ کروں. والمتزاورین فیہ، اور میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. اب اگر لالا بشیر پرویز نثار سے ملنے جائیں اس خیال سے کہ اللہ کی محبت کا رشتہ ہمارے درمیان، تو لالا بشیر پرویز نثار کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. اللہ پاک اس کو اس نیت سے اللہ اس کو اپنی محبت عطا کرے. اگر فیض عالم میاں اسلم کو ملنے جا رہے ہیں، عیادت کرنے جا رہے ہیں، پوچھنے جا رہے ہیں، اس رشتے کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اور اللہ کی وجہ سے میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، بس اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. اللہ پاک نے فرمایا واجبت محبتی. اب ان دونوں سے اس جانے والے سے محبت کرنا، جو جانے والا جا رہا ہے اس سے محبت کرنا میرے اوپر، میں نے اپنے ذمے لے لی. اور اگر یہی اس کی محبت کا حال ہے تو اس سے بھی اللہ کی محبت ہو. اب سوچئے یہ جو 240 آدمی ڈنمارک سے آئے، کس کی محبت میں آئے؟ اللہ کی محبت میں آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں آئے.
اب میں نے آپ کو باقی مظاہر بتا دیے نا، حب من یحب، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ علی سبیل التنزل سارے اسی قبیل میں آ گئے اسی. تو آپ جب اللہ کے کسی بندے سے محبت کرنے جائیں گے، اور اگر کوئی بندہ صالح نہیں ہے، آپ ایک جیسے ہی ہیں، اس میں بھی نیت کر لی اللہ کی وجہ سے محبت کرنا، تب بھی اجر مل گیا. میں یہ بات بتا رہا ہوں. دو الگ درجے، ایک ہے اللہ والوں سے محبت کرنا اللہ کے لیے، وہ ایک درجہ الگ ہے. اس میں صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ایک شخص محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے، اور جن سے محبت کرتا ہے اس کے عمل ان جیسے نہیں ہیں، اس کے عمل ان جیسے نہیں ہیں، اور اپنے اعمال میں ان کے ساتھ نہیں مل سکا ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ان عبدا اذا احب عباد اللہ ولم يلحق بهم فی اعمالہ، اس نے اللہ کے بعض بندوں سے محبت کی مگر اپنے عمل اس کے اس جیسے ان جیسے نہیں. اور ایک حدیث میں اعمال کا ذکر نہیں، ایک میں اعمال کا ذکر ہے. ایک روایت میں حدیث میں فرمایا کہ وہ ان سے ملا نہیں، ان سے ملا نہیں. اللہ کے بندوں سے محبت کی مگر ان سے ملاقات نہیں. ایک مشرق میں ایک مغرب میں، یہ زمانہ صدیوں کا فاصلہ ہے درمیان. تو پھر آقا اسلام نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے اس کی محبت ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے. آقا اسلام نے فرمایا لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامت ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فی. ایک مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا، آپس میں مل بھی نہیں سکے کبھی مگر محبت رہی اللہ کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے اس اللہ والے کے ساتھ کھڑا کر دے گا، اس کے ساتھ تیرا حساب کتاب لیں گے. وہ سوچے گا اس کے ساتھ مجھے جمع کیوں کر دیا، دونوں کو جمع کیوں کر دیا، تو اکٹھے ہونے کے قابل نہ تھے. اللہ پاک فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ وہ شخص ہے کہ تو اس کے ساتھ میری وجہ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میری وجہ سے محبت کرتا. ایک تو وہ لوگ ہو گئے اللہ والوں سے، اولیاء سے محبت کی. خواب ایک زمانہ پایا، آپ ان سے ملتے رہے، ان کی صحبت میں رہے، خواب دور رہے، محبت برقرار رہی، تو وہ محبت بے نتیجہ نہیں جائے. اب دوسری بات یہ بتا رہا ہوں کہ آپس میں سب رفقا ہیں، احباب ہیں، مسلمان ہیں، آقا علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں، بہنیں ہیں، اعزا اقارب ہیں، رشتہ درمیان میں الحب فی اللہ کا قائم کر لیں. تو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کسی دوسرے کو ملنے جا رہا ہے، ملنے جا رہا ہے، رستے میں فرشتہ اللہ پاک بھیج کے بٹھا دیتا ہے. ایک فرشتہ راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کو ملنے جا رہے ہیں، وہ فی اللہ میں ہے، اس کو قائم رکھیں، پھر کس کو ملنے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے انی ارید ان ازور اخلی، میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فی تلک القریہ. وہ پوچھتا ہے کہ کوئی قرض لینا دینا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. کوئی کاروبار ہے اس کے ساتھ؟ کہتا ہے نہیں. کوئی رشتہ داری ہے اس کے ساتھ؟ کہتا ہے نہیں. تو پھر کس لیے ملنے جا رہے ہیں اس کو دیکھیں؟ اس نے کہا صرف اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں. انی احبہ فی اللہ، میں صرف اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے فرمایا کہ اسے پیغام دے دے کہ انی احبو کا کما تحبہ فی، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں جس طرح تو میری وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے. تو اللہ پاک اپنی محبت کا پیغام دے دیتا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو دو لوگ